ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے اس کا ایک نام الاول۔ الاول سب سے پہلا، ابتدا، ابتدائے کائنات، ابتدائے معاملات، ابتدائے زندگی، ابتدائے آفرینش۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورہ حدید کی آیت ہے کہ بے شک تیرے رب کی طرف ہی ہر چیز لوٹتی ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ زمانے کے اعتبار سے بھی اول ہے، اللہ پیدائش کے اعتبار سے بھی اول ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی نہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں یہ سب چیزیں رب نے لکھ ڈالی۔ عرش اور پانی سے پہلے کیا تھا؟ اب یہ سوال اٹھتا ہے، اب اللہ اول ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، تو یہ سوال ہمیشہ اٹھتا ہے۔ خود اللہ رب العزت نے حدیث رسول میں یہ سوال واضح کر دیا کہ لوگ اتنا پوچھیں گے اول کے بارے میں، ابتدا کے بارے میں، یہاں تک کہ وہ کہیں گے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا، اور یہ سوال ہوگا۔ اس کی لمبی بحث میں جانے کی بجائے ایک مومن کی طرح، اللہ کے عبد اور غلام ہونے کی طرح ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کریں۔ فرمایا جب شیطان یہ وسوسہ ڈالے تو تم پڑھو آمنت باللہ، جب شیطان یہ وسوسہ ڈالے تو تعوذ پڑھو، اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ سب سوال شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ غور کرنے کی ایک بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ علماء کی جو سمجھ میں نہیں آتا وہ لوگوں سے کہتے ہیں سمجھے ہی نہ، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی کسی بات کی گہرائی میں جانے سے روکا جائے تو ایک بات اپنے دل پر لکھ لیں۔ ہمیشہ سے میری خواہش اور کوشش یہ رہی کہ جو علم لیں عقل، دلیل اور شعور سے لیں۔ اب جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی اس پہ آنکھیں بند کر لیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے آنکھیں بند کی ہیں، غور کرنے کی بات یہ ہے انسان کی حیثیت اور علم اور وسعت ہے کتنی، وہ جان کتنا سکتا ہے۔ ایک بندہ پوری زندگی ریسرچ کرتا رہے، جدید سے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنے ساتھ شامل حال کر لے، وہ روح کو جان سکتا ہے، روح کے مادے کو جان سکتا ہے، روح کس میٹیریل سے بنی ہے۔ جسم کا میٹیریل آج کتنی ترقی کر کے بھی جو بندہ جان پایا، تو اس سب جاننے کا علم کہاں سے ملا، علوم کی ابتدا کہاں سے آئی؟ اللہ نے بتایا، اللہ نے وہ انفارمیشن دی۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ پڑھاتا ہے میں نے نطفے سے انسان پیدا کیا، میں نے پانی کی بوند سے پیدا کیا، میں نے اس کے جسم کو مٹی، گارے اور کیچڑ سے بنایا۔ جو معلومات ہمارا رب جتنی دیتا ہے، اگر تو سائنس، اگر تو اس دنیا کا کوئی علم رکھنے والا انسان اس سے ترقی کر کے آگے جا کے کوئی علم کی ایسی دلیل اکٹھی کر لایا ہو، پھر تو بندہ کہے کہ میرا اس سے آگے سفر بنتا ہے۔ جب انسان کی اس عقل کی آگے رسائی نہیں ہے تو اس بات پر یا کسی بھی بات پر انسان کا سوال نہیں بنتا۔ آپ سب کی بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر ہم اللہ کو الاول اور اس کی صفت کے ساتھ مانتے ہیں تو بے عقلا ہو کر نہیں مانتے، بے شعوری سے نہیں مانتے،
کیا کریں، پتہ ہی نہیں ہے کہ عرش سے پہلے کیا تھا، اللہ سے پہلے کیا تھا. نہیں، دراصل ہماری عقل اور رسائی کے وہ دروازے رب العزت نے بھی کھولے نہیں ہیں. کوئی ایسا جواب نہیں، کوئی ایسی حکمت نہیں، کوئی ایسا سبب نہیں جس کے پردے رب کھول لیں گے. اللہ کی ہر چیز کو ہم پر واضح کر دینا ہے. اللہ خود کہتے ہیں میں نے آنکھوں میں وہ بینائی نہیں دی جو اتنی قوت رکھتی ہو جو اپنے رب کو دیکھ سکے. تو واقعا یہ جس کو رب نے ناممکن کہا وہ ناممکن تھا، ناممکن ہے، ناممکن ہی رہے گا. جو علم اب قرآن میں اللہ نے کہا یہ سلونک عن الروح، لوگ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل کہہ دیجئے عن امر ربی، قل ہی عن امر ربی، کہہ دیجئے میرے رب کے حکم سے ہے. تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، تم سفر نہیں کر سکتے، تم اس کی تفصیل، اس کے استعارے، اس کی باریک بینیاں نہیں جان سکتے. بات ختم ہو گئی. امید ہے کہ جب بھی کوئی ایسا سوال آپ کے دل میں پیدا ہوگا جہاں تک عقل کام نہیں کرے گی تو گڑبڑیشن کا شکار نہیں ہونا. پڑھے لکھے بچے اور بچیاں بہت سوال کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو نہیں سمجھتے. اللہ کی عطاؤں انسان سے زیادہ بے بس، انسان سے زیادہ مجبور اور لمیٹڈ کیا اس کائنات کی کوئی چیز ہوگی. جتنا رب نے علم دیا اتنا ہی لینا ہم پر فرض ہے. جہاں ہماری عقل اور علم نہیں پہنچتا وہاں ہم نے سفر نہیں کرنا. جب ایسے سوال آئے اور وہی سوال جو اللہ کی ابتدا سے پہلے کی طرف چلتے ہیں، وہی سوال کبھی کبھی ہماری ذاتی زندگی میں بھی سفر کرنے لگتے ہیں. اپنے آپ کو روکیں، اعوذ باللہ پڑھیں، شیطان کا ساتھ نہ دیں تاکہ ہم اللہ کے عبد اور غلام بن کر ہی زندہ رہیں. سلیمان تیمی نے کہا اگر کوئی مجھ سے پوچھے اللہ کہاں ہے تو میں کہوں گا عرش پر. کہاں تھا میں کہوں گا پانی پر. کوئی پوچھے اس سے پہلے کہاں تھا. یہ سلیمان تیمی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے. کہتے ہیں مجھ سے کوئی پوچھے کہ اس وقت اللہ کہاں ہے تو میں بتا دوں گا. پھر کوئی مجھ سے پوچھے ابتدا میں جب کائنات نہیں بنی تھی، عرش اور پانی نہیں بنا تھا، تب اللہ کہاں تھا تو میں کہوں گا مجھے اس کا کوئی علم نہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. مجھے کوئی کہے گا یہ عالم ہے، اس کو پتہ ہی میں عالم کتنا ہوں، کتنا ہو سکتا ہوں، جتنا میرا رب مجھے علم دے میں اتنا ہی عالم ہوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں کہوں گا مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو، اور میں کسی کو اس کے بارے میں مثالیں اور دلیلیں گھڑ گھڑ کے نہیں دوں گا. کہانیاں نہ سنائیں، علم کی کہانیاں نہ سنائیں، حقیقی علم دیں، ورنہ کہیں مجھے نہیں پتا. اس سے کسی کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی بھی اتنا علم نہیں رکھتا کہ کوئی کہے کہ جی میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں بھی اس بات کا جواب نہ دوں میری عزت میں کمی آ جائے گی. ہم نے اللہ کے ناموں سے کیا سیکھا؟ عزت اللہ کے پاس، ذلت اسی کے پاس. تو اپنی عزت بنانے کے لیے جھوٹا اور غلط اور گھڑا ہوا علم نہیں لینا. خود اللہ نے کہہ دیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. جو اللہ چاہے صرف وہ وہی علم دیتا ہے، ادروائز اس کے علم کا احاطہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت جو انسان کی عقل سے مانگ رہا ہے، اور کیا صرف اللہ کا علم عقل سے باہر ہے؟ ہم میں سے ہر ماں بیٹی کو، ہر پڑھی لکھی خاتون کو پتا ہے اس کے جسم کے اندر جو خون چل رہا ہے اس میں کتنے سیل ہیں، اسکن کا کون سا حصہ کتنے سیل سے بنا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا. تو ہمیں ضرورت نہیں اس علم کا پیچھا کرنے کی جو اللہ رب العزت نے نہیں دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ جو ہم نے کہف میں پڑھا کتنا ہماری نظر کے سامنے ہے. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ دونوں جب جس جگہ ملے وہاں پر دونوں دریا کے کنارے کنارے چل پڑے، پھر کشتی میں بیٹھے. جس کشتی میں بیٹھ کر سفر کر رہے تھے وہاں پر اچانک ایک چڑیا آئی اور چڑیا نے ایسے چونچ سے پانی بھرا، اور جب وہ چونچ کو سیدھا کیا تو صرف اس میں ایک قطرہ ہی گیا اور اس نے وہ پانی پیا. اسی وقت حضرت خضر نے کہا
اے موسیٰ اس وقت تو کتنا علم، ایک نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا علم رکھنے والا ہوتا ہے، اے موسیٰ تیرے پاس کتنا علم ہے جو تجھے تیرے رب نے دے رکھا ہے، اور علم کا کچھ حصہ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے، ہم دونوں کا اور اس کائنات کے تمام لوگوں کا علم صرف اللہ کے علم میں سے اتنا ہے جتنا ابھی تمہارے سامنے اس چڑیا نے پانی کا قطرہ لیا ہے۔ پوری دنیا کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں صرف اتنا سا علم ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو جو درجہ جو مقام دیا، اللہ اول ہے، اس کی عبادت اسی کے حکم کے مطابق، چونکہ ابتدا اس نے کی ہے، اس کی اپنی ذات سے متعلق بھی فرما برداری اور عبادت اسی کے کہنے کے مطابق ہوگی۔ اب کائنات کا ایک ایک ذرہ اس نے پیدا کیا ہے، اس کائنات کے افراد اور کائنات کی اشیاء کے بارے میں جو اس نے حکم دیا ہے وہ بھی الاول کے حکم کے مطابق ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے مبعوث کیا ہے، کس کے حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے؟ الاول کے کہنے پر، اسی کے حکم پر، اسی کے منشا پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا رتبہ، جتنا مقام و مرتبہ اللہ نے بیان کیا، بندے پر کیا فرض ہے اتنا ہی مانیں، اتنا ہی کہیں اور اس کو اس سے آگے نہ بڑھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے آگے نہ بڑھاؤ، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ان کے مقام اور مرتبے سے بلند کر دیا تھا۔ فرمایا میں صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہوں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صرف اور صرف ہمیں گواہی، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بندے اور اسی کے رسول ہیں۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں ایک دن ایک شخص آیا، اس نے آپ کی بڑی تکریم کی، عزت سے پیش آیا، کہنے لگا اے ہمارے سردار، بولا اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہمارے بہترین شخص، اے ہمارے بہترین شخص کے بیٹے، یہ صرف تو کتنی بڑی تھی، اس میں کتنا مبالغہ تھا، بہترین کہا، بہترین کا بیٹا کہا، سردار کہا، سردار کا بیٹا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ کو اپنے اوپر لازم کر لو، شیطان تمہارے ہوش نہ گم کر دے۔ چار القاب تعریفیں زمین آسمان نہیں ملائے۔ آج آپ ذرا وہ درود اکٹھے کریں، وہ دیکھیں جو لوگ پڑھتے ہیں، وہ صفات جو نبی کی بیان کرتے ہیں، آپ ذرا ان کو کبھی کھول کے دیکھیں، حیران ہو جائیں گے۔ زمین آسمان کے قلابے بھی لا رکھے ہیں، اس کی اجازت نہیں دیتا رحمان۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی چار صفات، اے بہترین کے بیٹے، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اب اس میں کوئی برائی، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ فرمایا تقویٰ کو اپنے اوپر لازم کر لو، شیطان تمہارے ہوش نہ گم کر دے۔ میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں، میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ آپ اپنے لیے بڑے بڑے القاب، کبھی آپ نے سنا ہوگا جب تقریر کرنے کے لیے کوئی آتا ہے اس سے پہلے حضرت پتہ نہیں کیا کیا مجھے بھول جاتے ہیں، جب سنتی ہوں مولانا، پیر صاحب، حضرت فلاں، ان کی تو فیل، وہ پتہ نہیں 10-15 القاب مخاطب کر کے پھر ان کو اسٹیج پہ درس کے لیے بلایا جاتا ہے۔ آخر وہ سننے والا اپنے لیے 10 اعزاز سن کے اس کو قبول کر کے اسٹیج پہ آتا ہے نا، روک کیوں نہیں دیتا، منع کیوں نہیں کر دیتا؟ 4 القاب اس بندے نے کہے، اللہ کے نبی نے فوراً روک دیا۔ ایک شخص نے کہا جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، پتہ ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کا شریک مقرر کر دیا، صرف یہ کہا کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہے۔ فرمایا آئندہ سے یہ جملہ نہ کہنا، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، ہمیشہ کہنا وَإِن شِئْتَ، اگر اللہ چاہے۔
جب بھی کوئی بات کرو اپنی باتوں میں جب کوئی نام لو کسی کے ذمہ ٹھہراؤ تو صرف اللہ کا نام لینا، مجھے اللہ کا شریک نہ کرنا۔ چار القاب کہے تو فرمایا کہ شیطان تمہارے ہوش نہ گم کر دے، اگر اللہ کے ساتھ برابر کیا تو فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے اندر مجھے شرک کا حصہ دار بنا دو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان باتوں کی نفی کی جن باتوں کو لوگوں نے مبالغے میں لے جانا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام احادیث اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ نبی کو نبی کے درجے پر رکھیں۔ چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی، ہمارے گھروں میں بچپن میں میں نے خود دیکھا دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا کوئی کل وغیرہ کوئی چیزیں آیات قرآنی اللہ کا نام لگایا ہوتا ہے، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایک طرف اللہ ایک طرف محمد لکھا ہوتا ہے دیوار پہ۔ مت ایسا کیا کریں، اگر آپ نے اللہ لکھ رکھا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام، اللہ کی جو ہے ساری وحدانیت اور اس کے لیے عبادت صرف اللہ کی، نبی کی عبادت میں شراکت نہیں کی جا سکتی۔ اتار دے وہ اپنے گھروں سے، نبی کی اطاعت ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ ابتدا آج ہم پڑھیں گے الاول الآخر، ابتدا بھی اللہ، اختتام بھی اللہ، آغاز بھی رب ہے، انجام بھی رب ہے۔ بے شک میری اس بات پر بہت سے لوگ اختلاف کریں گے اور میں سنوں گی، لیکن میرا رب مجھے اس کا جواب بھی دینے کی توفیق دے گا۔ اللہ کے ساتھ محمد کا نام اپنے گھروں پر نہ لٹکائیں۔ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی اس قسم میں جہاں اللہ کے ساتھ محمد کا نام اس طرح ہے وہ پکارا نہیں جا سکتا۔ قرآن میں سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلون، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا جب ہم تمہیں لوٹائیں گے نا تو ایسے ہی دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے۔ وعدا علینا، ہم پر یہ وعدہ ہے، ہمارے ذمہ ہے یہ کام۔ تمہیں اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ ویسے کے ویسے ہی جب ہماری ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، جسم کو کیڑے کھا جائیں گے، دوبارہ کیسے بنیں گے؟ فرمایا ان سے پوچھو پہلی بار کیسے بنتے تھے؟ پہلی بار تمہیں جس نے بنا دیا، پہلی بار بنانا مشکل ہے، پھر اللہ سوال کرتے ہیں لوگوں نبی سے پوچھو کہ لوگوں پہلی بار بنانا مشکل ہے کہ دوسری بار بنانا مشکل ہے؟ جب پہلی بار سانچہ تیار ہو ہی گیا تو اس میں دوبارہ ڈال دیا جائے گا، اور تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ انا کنا فاعلون، بے شک ہم یہ کر گزرنے والے ہیں اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ قل یحییہ الذی انشأ اول مرۃ وهو بكل خلق علیم۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہ ہر قسم کی مخلوق، ہر قسم کی پیدائش کا علم رکھتا ہے۔ کیسے علم نہیں رکھتا؟ چھوٹی سی چیونٹی کو آنکھ کان ناک سب کچھ دے دیتا ہے، اتنی سے ذرے کو مچھر کو اتنی ساری آنکھیں دے دیتا ہے، حرکت دے دیتا ہے، وہ اتنی چھوٹی مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ ویل مچھلی جیسی اتنی بڑی سمندر کے اندر تیرنے والی مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر پیدائش کا وہ علم رکھتا ہے، وہ ہر چیز بنانے پر قادر بھی ہے اور اس کا علم بھی رکھتا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کی ابتدا قلم سے کی، یہ کائنات بنائی تو قلم سے ابتدا کی اور سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ جیسے قلم پوری بن گئی اس سے کہا اکتب، اس نے کہا ما اکتب، اللہ نے فرمایا اکتب ما قدرا، لکھ دے جو تقدیر ہے، اور پھر اس نے لکھنا شروع کیا۔ انسان، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے بنانے سے 50,000 سال پہلے قلم نے تقدیریں لکھ دی تھی۔ 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا حاجی آباد میں اس مزاج کے لوگ ہوں گے، ایسے ان کو گھروں سے نکال نکال کر لا کے قرآن سنانا پڑے گا۔ لکھ دیا گیا تھا ایک صبا آئے گی اور آ کے ان کو بلائے گی، جو اس کی آواز پر اللہ کا ساتھی بن جائے گا
ایک ایک کا نام لکھ دیا گیا تھا۔ ہماری مسجدیں آباد ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، ہمارے گھر کیسے ہوں گے، ہم کس مزاج کے لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت ایک ایک چیز کو 50,000 سال پہلے لکھ چکا ہے۔ فرمایا اے میرے بیٹے، یہ عبادہ بن صامت کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میں نے اپنے نبی سے خود سنا ہے، جو اس اعتقاد کے بغیر مر گیا کہ اس کی تقدیر کائنات سے 50,000 سال پہلے سے لکھ چکی ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا، جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ہمارے ایمان میں کمزوری ہوگی اور نبی کا ساتھ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت اس دنیا کا فعال لما یرید، ہر کام کرنے پر قادر ہے، فعال وہ کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کریٹر ہے، پلانر ہے، اللہ فاعل ہے، ہر چیز کو ایسے کرتا ہے کہ جیسے کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی اس ابتدا سے، الاول سے اللہ کو مخاطب کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں جو احساس پیدا کرنا ہے، وہ احساس یہ پیدا کرنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام شروع کریں، معمولی ہو یا بہت بڑا ہو، اتنا بڑا کام شروع کر لیں کہ عقل کام نہ کرے، اتنا بڑا کام میں کیسے کر سکتی ہوں۔ اللہ اول کو پکارے، اللہ تو نے اس کائنات کو پلان کیا اور تو نے کر ڈالا، اللہ میرا تو شوق چھوٹا سا ہے، اللہ میری تو خواہش چھوٹی سی ہے، اللہ مجھے نہیں پتا پہلا قدم کہاں سے اٹھاؤں، تو ابتدا کروا دے۔ میں پھر کہتی ہوں خدا کی قسم، صرف مانگنا نہیں آ رہا ہم کو، ورنہ اللہ عطائیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے، صرف مانگنا نہیں آ رہا۔ اللہ کے ناموں سے رب کی پہچان کر کے ہم سارے اس کے سگی والے منطق بن جائیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں مسجد میں موجود تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، 2 گھنٹے تھے اور اس کا آج مطالعہ بھی نہیں کیا ہوا تھا، بڑی پریشانی، سجدے میں جا کے اللہ سے کہا اللہ تیرا گھر ہے، برداشت نہیں ہو رہا، گندا بہت ہے، اللہ تیرا کلام سنانا ہے، لوگوں کو صحیح نہ سنا پائی تو حق ادا نہیں ہوگا، گندا اس کو چھوڑ کے چلی گئی تو صفائی کا حق ادا نہیں ہوگا، اللہ تو 2 کام سمیٹ دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ آپ یقین کریں رب نے دونوں کام کروائے، ناممکن تھا، صرف 2 لوگ تھے میرے ساتھ، صرف 2 لوگ، اتنی مسجد گندی تھی۔ آج آپ داخل ہوں گے آپ کی روح خوش ہو جائے گی، سجدہ کرنے کو چپے چپے پہ دل کرے گا۔ میں نے کہا اللہ مجھے تو مطالعہ کروا اور وہاں سے کروا جہاں سے تو کروانے پہ قادر ہے۔ اللہ نے مجھے دونوں کام کروائے، کچھ بھی نہیں چھوٹا۔ ہم قدم قدم پہ مانگتے نہیں ہیں، اللہ سے مانگ کے چلتے نہیں ہیں، ابتدا اللہ ہے، اول اللہ ہے، تو مجھے اور آپ کو کام شروع کرنے سے پہلے کس کو سونپ دینا چاہیے؟ اللہ اول کو۔ اللہ شروع کرنے جا رہی ہوں، میری طاقت نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ میں 2 کام کر سکوں، وقت کم ہے، اللہ 2 ہی کرنے ہیں، اللہ دونوں تجھ سے پورے کروانے ہیں۔ اللہ جانتا ہے اللہ آپ سے وہاں سے کام کروائے گا جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا، ہم سب کو دعا کا طریقہ پتہ ہے نا، سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، دعا کی ابتدا اللہ ہو، دعا کا اختتام اللہ کی ذات ہو، ابتدا میں اللہ کی تعریف ہو، اختتام میں اللہ سے اپنی چاہتے پوری مانگنے کے بعد آخر میں بھی اللہ ہی کے کو مانگا جائے۔ اللہ سے صرف آخر میں اتنا کہہ دیا کریں اللہ جو میں نے چاہتے ابھی اپنے بچوں کے لیے مانگا، گھر کے لیے مانگا، بہن بھائی شوہر کے لیے مانگا، اللہ سب کچھ کے اندر مجھے تو چاہیے، اللہ نیت میری تو ہے۔ اختتام دعا کا اللہ پہ کیا کریں، ابتدا اللہ سے کیا کریں، الاول الآخر۔ جب اللہ کو اس معیار پر جان پائیں گے اور کہیں گے اللہ یہ جتنی دنیا میں تجھ سے ابھی بھی مانگی ہے نا، اللہ رزق مانگا ہے، دنیا ہے کس کی، کس کے لیے مانگی ہے، پیدا کس نے کی ہے، اللہ تو نے بنائی تھی نا، یہ اولاد کی ذمہ داری میری کیا مجال، مجھے کیا اس سے غرض، اللہ تو نے میری گود میں دے دی، میری مجبوری ہے، دی بھی تو نے ہے، اور اس دنیا ہی میں اس کی سارے معاملات اسباب تو نے رکھے ہیں، اللہ تجھ سے مانگے ہیں، تو میرے ہاتھ سے نہ چھوٹ جانا۔ اللہ اولاد کے یہ سکھ دے دے، اس کائنات کے دے دے، گھر دے دے،
सहूलतें दे दे, गाड़ी दे दे, सब कुछ मांग के रब को मांगना ना भूलें। इब्तदा भी उसी से, इंतहा भी उसी से। हज़रत साहिल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हम में से जब भी कोई लेटने लगता तो हम अबू साले हमें हुक्म दिया करते दाएं करवट पे लेटो। जो जब हम दाएं करवट पे लेट जाते तो हुक्म दिया करते कि ये दुआ पढ़ो, और हमेशा हमें दुआ पढ़ के सुलाया करते। अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति व रब्बल अर्दी व रब्बल अर्शिल अज़ीम रब्बना व रब्ब कुल्ली शै फालिक़ल हब्बि वन नवा व मुनज़िलत तौराति वल इंजील अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लक शै। यहाँ से अल्लाह अब सोने जा रहे हैं, आखिरी बिल्कुल करवट लेनी है, अब सोने लगे हैं। अल्लाह को इस बात का अपनी यकीन के साथ एतराफ करके सोएं, अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लक शै, तुझसे पहले था ही कुछ नहीं, ईमान लाया मैं इस बात पर। व अंतल आखिर फलैसा बअदक शै व अंतल ज़ाहिर फलैसा फ़ौक़क शै व अंतल बातिन फलैसा दूनक शै। उसके बाद अल्लाह ने तो ये सिखाया ना, कि आप कर्जे से निजात मांगे, आप मोहताजी से पनाह मांगे, आप यहाँ तक आके जो मर्जी मांग लिया करें। अल्लाह की ये दुआ पढ़कर यहाँ तक आके और आखिरी अमल जो मांगते मांगते सो जाएंगे। आज अपने शोहर के लिए दुआ मांगनी है, आज अपने बच्चे के लिए मांगनी है, आज घर मांगना है, आखिर में वो मांगते मांगते सो जाए। पूरी रात फरिश्ते लिखेंगे कि मेरा ये बंदा अल्लाह को याद करता, उसकी तारीफ करता, ये मांगता सोया है। सुबह उठेंगे, फरिश्ते ने लिखा होगा सारी रात ये बंदा मांगता रहा है, मैंने चाहिए कि दफा कहो। कितना आसान तरीका है। दुआओं को अल्लाह से इस तरह जोड़ दें कि हमारे फरिश्ते लिखें ये रब का मंगता हमेशा रब से मांगता ही रहा। और अल्लाह को इस कायनात में अपने से मांगने वाले कितने पसंद हैं। इस दुनिया में कोई एक हस्ती ऐसी नहीं है जिससे दूसरी तीसरी 10वीं बार मांगे तो वो सर ना फाड़ दे, वो गुस्से में आके हमें क्या कहेगा। और अल्लाह कहता है तू मांगी जा, मैं देता जाऊं और सब बताएं तुझ पर निछावर कर दो। अल आखिर बाकी रहने वाला, हर चीज की इंतहा उसी की तरफ है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। रहमान अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फान, इस जमीन और आसमान और इसके बीच में जो कुछ है सब फना होने वाला है। वो यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, बाकी रहेगा तेरे रब का चेहरा जो बड़ी बुजुर्गी वाला और वल इकराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की करामत और उसकी करीमी और उसकी सखावत को कोई नहीं भूल सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने उसका जो इख्तिताम है, उसकी जो हर चीज उसकी तरफ इंतहा है, तमाम चीजों की इंतहा उस तक पहुंचती है, वो हर चीज के मुताबिक है। मसलन सबसे पहले जमाने और मुद्दत के लिहाज से अल्लाह इख्तिताम है, सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा। पूरी दुनिया जब मलियामेट कर दी जाएगी सिर्फ अल्लाह की जात होगी। इसके अलावा गिनती के एतबार से अल आखिर जो लफ्ज है, तो आप सिफात खत्म शुरू करें और इख्तिताम हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह उसके आखिर पे खड़ा होगा। आप किसी गिनती से करें, आप अकल से करें, आप किसी चीज को जोड़कर करने लगे, कहीं से इब्तिदा कर लें, आखिर में कौन नजर आएगा? अल्लाह की जात। सिर्फ और सिर्फ मकामात में आप पहुंच जाएं, समंदर का सफर करें, आपको पता है समंदर में एक मकाम ऐसा आता है इंसान उसके आगे पार नहीं कर सकता, पानी की लहर और इंसान वहां से टकराव कर ही नहीं सकता। कितने साइंसदान अपने बहरी बेड़े, अपने शिप और यहाँ तक के फिजा में कितने एरोप्लेन गायब हो चुके हैं। जितने साइंसदान ने वहां तक जाने की कोशिश की, वहां से आगे वो सरवाइव ही नहीं कर पाए, मिले ही नहीं। इख्तिताम जमीन का हो, मकाम का हो, सिफात का हो, गिनती का हो, इख्तिताम कहाँ तक जाता है? अल्लाह तक। फिर इंसान क्या कहता है, इससे आगे वो कहाँ गया? अल्लाह ही जानता है। जमीन का कोई किनारा इंसान पार नहीं कर पाया, कहाँ जाती है ये सारी बातें? अल्लाह ही तक जाती है।
کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے اور بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ آخری کلام جب دنیا کی سارے دوائیاں، دارو، سرجریز، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، آخر پہ کیا چیز کام آتی ہے؟ اللہ کا کلام۔ ہر چیز کا انجام، اختتام اور آخری چیز جہاں ختم ہوتی ہے وہ اللہ ہی سے جڑی ہے اور اللہ ہی تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک۔ یہ ساری کی ساری دعائیں کس چیز کی ہمیں وضاحت کر رہی ہیں؟ اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، اللہ میرا نفس میں نے تیرے حوالے، اسلم تو میں نے تیرا فرما بردار کیا، اللہ میں نے چہرہ تیرے حوالے کیا، سونپ دیا، وفوضت امری اللہ میں تھکا ٹوٹا اپنے بستر پہ پہنچا، میں نے ساری تھکن تیرے حوالے کی، اب میں سونے لگا ہوں تو مجھے راحت دینا، میں سویا ہوں گا تو جسم میں ایسے کیمیکل اٹھانا اور وہ میری مرمت کرنی شروع کر دیں گے۔ اللہ میں سو رہا ہوں، وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، میری کمر جو ہے وہ کروٹ نہیں لے پا رہی، الجأت ظہری الیک میں نے اپنی کمر بھی تیرے حوالے کی، رغبتا ورہبتا الیک اللہ تجھ سے ملنے کا ڈر بھی ہے اور شوق بھی رکھتا ہوں۔ اب میں سونے جا رہا ہوں، پتہ نہیں روح واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی، اللہ تو روح کو روک لے گا کہ چھوڑ دے گا، صبح سب دنیا اٹھے گی، میں اٹھوں گی کہ نہیں اٹھوں گی، رغبتا ورہبتا الیک اللہ میں اپنا شوق اور اپنی محبت اور اپنا ڈر تیرے سپرد کرتا ہوں۔ کوئی پناہ کی جگہ ہی نہیں ہے تیرے علاوہ، کوئی مجھے سنبھال ہی نہیں سکتا الا الیک، تیرے علاوہ میں ہر چیز تجھے سونپتا ہوں۔ یہ سونے کی دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کے سویا کرتے تھے اور ہم بھی ضرور پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وآخر دعواہم، وہ جو آخری کلام جنتیوں کا ہوا کرے گا فیہا، اس میں کیا ہوگا؟ الحمدللہ۔ یہ جو آخری کلام ہوتا ہے، ہم سب کو بھی تو اللہ نے حکم دے رکھا ہے نا، اس پر بھی تھوڑا غور کر لیں۔ جنتیوں کا آخری کلام اللہ کی تعریف ہوگی، آغاز السلام علیکم، السلام اللہ کا نام، اختتام الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جنتیوں کی صفت ہم بھی پیدا کر لیں۔ ہمارا آغاز السلام سے ضرور ہوتا ہے، آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ایک طریقہ ہے۔ اختتام پر ہم یہ تک یاد نہیں رکھتے کہ ہم اللہ کے بندے دو اکٹھے ہوئے تھے، اب ہم الگ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ جب بھی الگ ہو، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اس کو کہتے ہیں کفارہ مجلس کی دعا۔ اگر ہم سب اس کائنات میں اس کے عادی ہو جائیں گے، یہاں کا فائدہ اس سنیں تو آپ حیران ہو اس دعا کا۔ فرمایا جو نیکی کی مجلس سے اٹھ کر یہ دعا پڑھے گا، اس کی نیکی سٹیمپ ہو جائے گی، مہر لگ جائے گی، زندگی میں وہ جتنے بھی گناہ کرے گا وہ نیکی اس کے بدلے میں کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ جائیداد سے اٹھے پڑھ لیں، دعا کر کے اٹھے پڑھ لیں، ایک دوسرے سے ملے اللہ کے لیے یہ پڑھ لیں، قرآن کے مجلس میں آئے تو پڑھیں، نیکی کر کے اٹھے گا تو وہ نیکی ضائع نہیں ہوگی، کبھی کسی دوسری گناہ کی نظر نہیں ہوگی۔ اور اگر فرمایا وہ عورتوں کی جو کمزوری ہے، چوریاں کر کے اٹھیں گی، باتیں کر کے اٹھیں گی، ناشکریاں کر کے اٹھیں گی، تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ دعا انسان کے لیے کتنا بڑا ایک اپنے اندر میریکل رکھتی ہے، کتنا بڑا اپنے اندر ایک جو ہے ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ اس سے کتنے بڑے فائدے ہونے والے ہیں انسان کے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اب ایک بات پر جس طرح الاول سے ہم نے ایک شک کو دور کیا کہ اللہ کی ابتدا کے بارے میں سوال نہیں کرنا، اب اختتام کے بارے میں بھی ایک سوال ابھرے گا۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، خالدین فیہا ابدا، ابھی تو میں کہہ رہی تھی کہ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، اب اللہ کہہ رہے ہیں جہنم باقی رہے گی۔
اب اسی طرح اللہ جنت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں ڈال دیے جائیں گے تو جنت میں اس کا قیام کتنا ہوگا؟ آبادا نابادا، ہمیشہ کے لیے۔ تو اب یہ بقا تو ان کو بھی ہو گئی نا، غور کرنے کی بات ہے۔ پھر یہ حدیث آتی ہے کہ ایک مینڈے کی شکل میں، ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھ کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اللہ کے فرشتے اعلان کر دیں گے لوگوں آج موت کو بھی موت آ گئی۔ جنتی خوش ہو جائیں گے، اتنے خوش ہوں گے، اس دن ان کے لیے عید سے زیادہ خوشی کا دن ہوگا، اور جہنمی اس دن اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے یہ والے جو حصے ہیں رو رو کر یہاں نالیاں بن جائیں گی کہ اب موت بھی ختم ہو گئی تو اب ہم کہاں جائیں گے۔ اس حالت میں اب انسان کو تو بقا مل گئی نا، تو اللہ کہہ رہا ہے صرف بھیا بقاوت جو ربی کا ذوالجلال والاکرام، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی بقا حقیقی بقا ہے، از خود بقا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بقا دی ہوئی۔ جنت کو اللہ چاہے گا، اللہ کے حکم سے اللہ نے بقا دی ہوئی ہے۔ غور کریے گا بات پر، اول تو کوئی تھا ہی نہیں نا، اللہ سے قبل تو تھا ہی کچھ نہیں، بات ختم ہو گئی۔ اب باقی رہنے والی جتنی اشیاء ہیں اس میں جنت ہے، جہنم ہے، اس میں جو افراد ہیں، جو اشیاء ہیں، ان کی بقا محتاج ہے اللہ کی، ان کی بقا از خود بقا نہیں ہے، ان کو وہ خود سے نہیں بن کر باقی رہیں گی، اللہ چاہے گا تو اللہ بقا دے گا۔ ان کی بقا اپنی نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ بقا کیوں دے گا؟ انسانوں کو رب العزت تسلیم کروانے کے لیے، ان کے سزا اور جزا دینے کے لیے۔ اللہ نے تو قرآن میں کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن وہ خود سے نہیں رہنے والی، اس کے وجود کو رب نے وجود دینا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کے پاس بقا اور آخر تک اپنی بقا کو قائم رکھنے کے لیے، اس باقی رہنے والے کی عطا کی بھی بقا کو قائم رکھنے کے لیے یہ دعائیں پڑھنی چاہیے جو ہم صبح و شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حفاظت کی دعائیں ہیں۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ یہ جو لوٹ جانا ہے نا، یہ دو چیزوں میں آتا ہے۔ اللہ جو میرا دن ڈھلے گا میں شام کو لوٹوں گا تب بھی میں تیرے ہی پاس آؤں گا۔ اللہ جب میری زندگی کا اختتام ہوگا اور میں اختتام پر لوٹوں گا نا تو آخر میں کس کو پاؤں گا؟ تجھے ہی پاؤں گا۔ کوئی بندہ اس دنیا سے جائے گا تو اسے اس وقت یہ احساس تو کیا خیال تک بھی نہیں ہوگا کہ میرا کوئی ماں باپ بھی ہے، میری کوئی اولاد بھی ہے، میرا کوئی جیون ساتھی بھی ہے، کبھی کسی چیز کا خیال نہیں آئے گا۔ صرف بندہ قبر سے اٹھے گا اور اسے ایک ہی ذات، ایک ہی ملاقات کا احساس ہوگا کہ میں اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ انسان کا باقی رہنے والا تعلق صرف اس ایک ذات سے ہے، صرف اس وقت اسی ٹکراؤ، اسی ملاقات اور اسی کے دیدار کے لیے وہ بھاگا جا رہا ہوگا۔ اللہ کے اس نام کو، الآخر کو جان لینے کے بعد ہمیں اپنی زندگی میں اپنی منزل کس کو بنانا ہے؟ الآخر کو جان لیا تو یہ منزل کس کو ٹھہرانا ہے؟ اللہ کی ذات کو۔ جب آپ کو اپنا مدعا، اپنی آخرت، اپنا انجام اچھا چاہیے ہو تو کس کو پکاریں؟ الآخر کو پکاریں۔ اپنے دلوں کو، اپنی نیت کو، اپنی زندگی کو، اپنی ہدایت کو، اپنی معاملہ فہمی کو، ہر چیز کا اختتام اللہ سے جوڑ دیں، اللہ کو سونپ دیں۔ اور ویسے بھی ہمیں تو اتنے سے منظر نظر آتے ہیں نا کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کے سامنے پڑے ہوئے کچھ پھل دیکھے اور دعا کی کہ اللہ تو اس کے لیے اگر تو آسمان سے پھل دے سکتا ہے۔ دراصل واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں نا تو بہت تھوڑے بیان کیے جاتے ہیں۔ علم کی مجلسیں نہیں نہ ہوتی، دروس کی مجلسیں ہوتی ہیں، رغبت کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو ہمیشہ یہی خواہش رہی، لوگوں صرف ثواب نہ کماؤ، علم حاصل کرو۔ حضرت زکریا پچھلے 20 سال سے دعائیں کر رہے تھے،
20 سال سے مانگ رہے تھے اللہ کو، جو ان کی خوبی انہوں نے اسی وقت نہیں مانگی تھی. ہر نبی نے جو دعا مانگی وہ ایک ہی دن مانگی اور قبول ہو گئی، نہیں. 40 سال حضرت آدم معافی مانگتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا، آپ اور میں 40 سال مانگتے ہیں. کتنا روتے ہیں، بچی 10 سال ہو گئے تک، اب تو سر بھی تھک گیا ہے، اب تو مانگ مانگ کے ہاتھوں میں جان ہی نہیں رہی، اب تو دل میں شوق ہی نہیں آتا، اب تو تھک گئے. ان انبیاء کی تمام کی ایک صرف جو رب نے بیان کی، مایوس نہیں ہوئے. اور کیا کہتے ہیں، ایک بندہ 80 سال دعا مانگتا ہو اور پوری نہ ہوئی ہو، اور پھر وہ ایک دفعہ سے پھلوں کو دیکھ کے اللہ سے کہے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ تجھ سے مانگ کے کبھی بدبخت رہا ہی نہیں. میں اور آپ 20 سال سے دعا مانگ رہے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں، نہیں پوری ہوئی، ہم کہتے ہیں میری تو کبھی پوری نہیں ہوئی. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے. حضرت زکریا 20 سال سے مانگ رہے تھے، اللہ کو یہ جملہ پسند آ گیا، وَلَا مَقُومْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ کبھی بدبخت رہا ہی نہیں، جب مانگا تم سے ملا مجھے. اللہ نے کہا یہ لو پھر، اور اس کو ایسا بیٹا دیا، اس کا نام آسمان سے خود رکھ کے بھیجا. کوئی بچہ قیامت تک ایسا پیدا نہیں ہوا جس کا نام رکھ کے رب نے بھیجا ہو. اللہ جب قبول کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے. جو آج آپ اور میری محرومی ہے نا، ہمیں مانگنا نہیں آتا. مانگنا آ گیا تو اللہ یوں عطا کرتا ہے کہ جیسا انسان اس کی عطاؤں پہ رشک کرتا تھک جاتا ہے، حیران ہوتا تھک جاتا ہے. لہذا جب بھی حضرت ہمیں تو بس اتنے سے سبق سننے کو ملتے ہیں. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کھڑے ہیں، فرشتے اتر آئے، ہاں بس اتنے سے منظر نظر آتے ہیں. خدا کی قسم ان نبیوں کی محنتیں دیکھا کریں، اس کو پڑھا کریں. کیوں ضرورت ہے سیرت رسول پڑھنے کی، کیوں ضرورت ہے تاریخ پڑھنے کی. حقیقتیں تو وہاں سے کھل کے سامنے آتی ہیں نا. ہمیں تو صرف ثواب اور چیزا علم مل جاتے ہیں، پھر ہمیں کیا دکھتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو نبی تھے، معجزاتی طور پر پا گئے. اور ابا ایسا نہیں ہوا. اللہ نے نبیوں کی ساری محنتیں مشقتیں بیان کر دی ہیں، انہوں نے اتنے ہی وقت کیے تھے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کھڑے ہیں، اتنی لمبی دعا، اتنی لمبی دعا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں دیکھنے والے تھک گئے، اتنی لمبی دعا. اور آپ کے اوپر جو چادر تھی وہ ساری نیچے اتر کے گر گئی تھی، اور آپ کھڑے ہیں، آپ نے تب بھی چادر گر گئی ہے، ہاتھ نہیں نیچے کیے. اتنی لمبی دعا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں آپ کی چادر میں نے آ کر دور بیٹھے تھے، تنہا کھڑے دعا مانگ رہے تھے، پیچھے سے آئے، چادر اٹھائی، آپ کے اوپر رکھی اور لپٹ گئے. کہنے لگے اللہ کے نبی بس کر دیجئے، آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا، اللہ آپ کو قریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. دیکھنے والے تھک جاتے تھے، اٹھے ہوئے ہاتھ جو ہوا میں اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے تھے تو ہاتھ نہیں تھکتے تھے، نہ مایوس ہوتے تھے. پھر جا کے بدر میں فرشتے اترتے تھے. میں اور آپ فرشتے اتارنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی طرح وہ کرنٹ کی طرح باتیں سن کے کہ بس اللہ کے نبی نے دعا کی تو بدر میں فرشتے اتر آئے. حضرت زکریا نے پھل دیکھے مریم کے پاس تو اسی وقت بیٹا مل گیا. وہ محنتیں، وہ مشقتیں، وہ رکتیں، وہ عاجزیاں، وہ خشوع، وہ اپنے دل کو اپنے رب کے لیے پکھلا کے اللہ کے قدموں میں نثار کر دیا، یہ بھول جاتے ہیں. وہ نہیں ہمیں سمجھ میں آ رہا. المقدم المؤخر، صرف ان دونوں کا ایک ہی فرق ہے، چاروں کا معنی مفہوم ایک ہی ہے. اور مقدم اور اول میں کیا فرق ہے؟ اول اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفت ہے، صرف اللہ اول ہے. المقدم وہ آگے کرنے والا ہے، مقدم آگے کرنے والا، اول خود آگے ہے. تم جہاں قدم اٹھاؤ گے آگے اللہ ہے، تم جہاں سے چلو گے ابتدا اللہ ہے. جیسے العلی المتعال، علیش اللہ کی صفت ہے، اللہ بلند تر ہے،
متعال بلند کرنے والا ہے، العزیز وہ غالب ہے، ہاں، اور وہ عزت دینے والا بھی ہے، خود غالب ہے اور غلبہ دینے والا بھی ہے۔ اسی طرح الاول اللہ ابتدا ہے، المقدم وہ تمہیں بھی ابتدا کے قابل بنانے والا ہے، آگے کرنے والا، آگے بڑھانے والا، فضیلت دینے والا، تمام اختیار قابلیت تمام چیزوں میں وہ مقدم کرتا ہے، تم اپنی مرضی سے آگے نہیں ہو جاتے، تمہیں اللہ مقدم کرتا ہے۔ تیسرے سپارے کا آغاز اللہ کہتے ہیں نبیوں میں سے جس نبی کو چاہا میں نے مقدم کر دیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض من کلم اللہ، کسی کو کلام میں ابتدا کر دی، آگے کر دیا، کسی کو رفع درجات درجات کی بلندی میں آگے کر دیا، حدیثہ کو آسمان پہ اٹھانے میں بلند کر دیا، جس کو جو چاہا مقدم کرنے والا اللہ ہے۔ ہم آگے ہونا چاہتے ہیں، کسی کام میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، المقدم کو پکاریں۔ اللہ تو کائنات میں جس کو چاہے مقدم کرتا ہے، تو مجھے بھی مقدم کر دے۔ اللہ نے فرشتوں میں سے فرشتے چن رکھے ہیں، قرآن میں اللہ کہتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، اللہ فرشتوں میں سے اپنا پیغام دنیا میں پہنچانے والے الگ چن لیتا ہے۔ ہر فرشتے میں سے جبریل کو اللہ نے مقدم کیا، اسرافیل کو اللہ نے کسی کام کے لیے ڈیوٹی دی، اللہ نے مقدم کیا۔ فرمایا صرف رسولا نہیں، ومن الناس لوگوں میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے مقدم کرتا ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ انسانوں میں سے، لوگوں میں سے، فرشتوں میں سے، پیغمبروں میں سے ان اللہ اصطفى آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ کہتے ہیں میں نے جہان والوں پر چن لیا، فضیلت دے دی، بزرگی دے دی، آدم کو دی، نوح کو دی، آل ابراہیم اور آل عمران کو دی، باقی صرف نبیوں کو ملی، اور عمران کی آل کو بھی ملی، ابراہیم کی آل کو بھی ملی۔ جس کو اللہ چاہے تنہا کو کمال دے دے، جس کو چاہے اس کی نسل کو کمال دے دے۔ اس مقام پر دعا کرنی بنتی ہے نا، اللہ تو نے آل ابراہیم کو دی، اللہ تو نے آل عمران کو عزت دی، اللہ تو ہماری نسلوں کو عزت دے نا۔ اللہ ہم اکیلے ہی قرآن پڑھتے نا تو پڑھے تیرے پاس، اپنی نسلوں کی خیر مانگے بغیر تجھ تک نہ آ جائے۔ رب العزت قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کے جو ساتھی ہوں گے، جو ایمان لائیں گے، جو دجال سے لڑیں گے، اللہ ان میں بھی تو ہمارے خاندان، ہماری نسل کو، قرآن والوں کو اللہ اس سے بھی ہمارے بچوں کے بچے ہوں، اللہ تو ایسے ایمان والے پیدا کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت تک ایک گروہ نبی کا پیروکار زندہ رہے گا، ایک گروہ چھوٹا چھوٹا ہوتا جائے گا مگر ایک گروہ زندہ رہے گا۔ اللہ اس نبی کے جو پیروکار آخری گروہ ہوگا نا، وہ ہماری نسلوں میں سے ہوگا۔ اللہ تو آل کی آل کو ہدایت دینا۔ حضرت اللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی۔ اللہ مقدم کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے دلوں پر نظر دوڑائی، ابھی انسان بنے تھے، ابھی روحیں بنی تھی، انسان تو پورے وقت کے ساتھ بنتے تھے، روحوں پر نظر ڈالی، تمام قلوب کو اللہ نے دیکھا، قلب محمد کو سب سے افضل پایا۔ اللہ نے جب قلب محمد کو سب سے بہترین پایا تو ان کو اپنے لیے پسند کر لیا، ان کو پیغمبری دی، ان کو شرف عطا کیا۔ پھر قلب محمد کے بعد پھر اللہ نے نظر دوڑائی، صحابہ کے دلوں کو افضل پایا، ان کو اللہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا دیا۔ آج وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے۔ عام سے عام بندے کو فضیلت چاہیے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق اترتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ وہ ذات ہے جو زمین میں تم کو خلیفہ بناتی ہے، وہ تم میں سے بعض کو بعض سے بلند کر دیتی ہے، بعض کے درجات بلند کر دیتی ہے تاکہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تم کو دی ہے۔ اب وہ جو تم عطائیں مانگتے ہو نا، تم اس میں آزمائے بھی تو جاتے ہو۔ انسان رو رو کے علم مانگتا ہے، علم آسانی سے مل جاتا ہے،
علم آسانی سے پہنچایا جاتا ہے، علم پر آسانی سے عمل ہو جاتا ہے، سب کے پیچھے مشقت ہے۔ لیبلوکم، اللہ سے حسن مانگتے ہو، حسن کے کتنے وبال اور فتنے ہیں، سنبھالا جاتا ہے آسانی سے۔ اللہ سے رو رو کے اولادیں مانگتے ہو، اللہ اولاد دے دے، میں خالی ہاتھ نہ رہ جاؤں۔ اولاد کے امتحان چھوٹے ہیں، یہ چلتے پھرتے ہاتھوں میں رب کے دیے ہوئے پرچے ہیں، ان پرچوں کو حل کرنا آسان ہے؟ تربیت کیسی کی، رب سے کتنا جوڑا، کیا دے کے رخصت کیا، کیا کرنا تھا، کیا کر پائے، کیا رہ گیا، کوئی چیز ایسی نہیں۔ فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب بہت جلدی تمہیں سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ علم ہو، مال ہو، تقوی ہو، خوبی ہو، صفات ہو، دولت ہو، جو بھی اس کائنات کی چیز ہے، سب کی سب اللہ رب العزت کی مقدم کرنے سے ہی ملتی ہے۔ وہ جس کو چاہے مقدم کر دے، جس کو چاہے مؤخر کر دے۔ جتنی باتیں میں مقدم کے معاملے میں سمجھا رہی ہوں، مؤخر کی ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، ان سب کو مؤخر پہ خود ہی جوڑ لیں اپنے دلوں میں۔ مقدم بھی وہ کرتا ہے نا، اب یہ ساری چیزیں تو میں گن رہی ہوں، ان میں آگے رب کرتا ہے تو پیچھے کون کرتا ہے؟ مؤخر کون کرتا ہے؟ وہ خود بھی آخر ہے، پیچھے بھی وہ کرتا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی، میں یہ کام کر رہی ہوں، میں نے 100% محنت کی، پوری کی پوری۔ اللہ نے قسمت میں پیچھے رہنا لکھا تھا، اللہ نے وہ درجہ نہیں لکھا تھا، کیوں نہیں قبول کر لیا؟ کیوں نہیں قبول کر لیا؟ مجھے وہ مقام نہیں ملا، میں اپنی نظر میں جس کا حقدار سمجھتی تھی، اللہ نے مؤخر کیا۔ خدا کی قسم، رب جس کو مقدم کر کے صف اول پہ کھڑا کر دیتا ہے وہ بھی آزمایا جاتا ہے۔ کہیں غرور تو نہیں آ گیا، کسی کا حق دینے میں کمی تو نہیں رہ گئی، اللہ کا بندہ تھا تکبر تو نہیں کر بیٹھا، کہیں ایسا تو نہیں کسی کا حق مار لیا۔ اس مقدم کرنے والے کے لیے جتنا امتحان ہے، وہ پیچھے رہنے والا جو مؤخر کر دیا، جس کو اللہ نے پچھلی صف میں کھڑا کر دیا، اس سے سوال ہوگا۔ دل میں بغض، حسد، وہ جو مایوسی، وہ جو غم کے جذبات آئے، اس میں کہاں کہاں اللہ سے دور ہوا۔ دونوں چیزیں آزمائش ہیں، دونوں چیزیں آزمائش ہیں۔ اللہ حسن میں پیچھے کر دیتا ہے، قد نہیں اچھا، جسم نہیں اچھا، صحت نہیں اچھی، بیماری میں وقت گزرا، یہ سب کچھ بھی اللہ کے مؤخر کرنے سے رد کیا گیا۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے کم خوبصورت پیدا نہیں ہوتا، ہر چیز میں اللہ نے پیچھے رکھا۔ اللہ کے مقدم کرنے اور اللہ کے مؤخر کرنے کو ہم اپنی زندگی میں سمجھیں۔ اللہ نے یہ سب کیسے کیا؟ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر رہے ہیں، ایک ایک قبر میں 2 شہداء کو دفن کر رہے ہیں، پوچھتے جاتے ہیں ذرا مجھے بتاؤ حافظ قرآن کون ہے، ان میں سے عالم قرآن کون ہے، اس کو مقدم کرتے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو عالم قرآن ہے اس کو آگے رکھو، پیچھے دوسرے کو رکھو، اس کی رحمت کا اثر اس پر بھی آئے گا۔ اللہ علم میں کر دے، اللہ دین میں مقدم کر دے، اللہ جس چیز میں اور اللہ جس چیز میں پیچھے کر دے۔ اور دوسری بات، اللہ کی تقسیم بڑی کمال کی ہے، اللہ ہر ایک کو تمام چیزوں میں مقدم نہیں کرتا، کسی کو اللہ نے ایک چیز میں مقدم کیا ہوتا ہے، دوسری میں اس کو پیچھے رکھا ہوتا ہے، اور جس کو مؤخر کیا ہوتا ہے بظاہر نظر آنے والی چیزوں میں لوگوں سے پیچھے ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کو کون سی چیز میں مقدم کیا ہوا ہے۔ ہمیں ان صفات کے ساتھ اللہ کا علم لینے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں یہ بھی جاننا ہے اللہ میں کس جگہ مقدم ہوں، میں کس جگہ مؤخر ہوں، تاکہ میں قبول کر سکوں، میں قبول کروں۔ اللہ یہ ایک کمی ہے جو ہمیشہ میرے اندر رہتی ہے، میں اس میں پیچھے رکھی گئی ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ میں اس کا معاملے میں کمزور ہوں، میری کمزوریاں مجھے معاف کر دینا۔ شعور نہیں ہوگا، جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں تو معافیاں کیسے مانگیں گے؟ جو بندہ اپنے مؤخر والے حصے کو مقدم کروانا چاہتا ہے سوچ سمجھ کے کروائے، سوچ سمجھ کے کروائے۔ اللہ کہتے ہیں جب تم مانگ کے مجھ سے نعمتیں لیتے ہو نا تو سوال کڑا ہو جاتا ہے، سوال سخت ہو جاتا ہے۔ دولت میں پیچھے رکھے گئے ہو، کہتے ہو اللہ نہیں دولت چاہیے ہی چاہیے، اللہ دے دے گا۔
اللہ کو کوئی مشکل نہیں، پر امتحان میں پڑ جاؤ گے۔ ہر چیز کے مانگنے میں سوچ سمجھ کے مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز میں مقدم اور مؤخر نہیں رکھے۔ اکیلے نماز سے جماعت کی نماز مقدم کر دی گئی، 25 گنا اجر زیادہ ہے۔ ایک اہم مسئلہ بھی یاد آ گیا، چلتے چلتے آج اس پر بھی غور کر لیں، سوال بھی بہت آ رہے ہیں۔ عورت کی مسجد میں نماز، کل میں نے حدیث سنائی تھی، سب نے سنی تھی۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک فیصلہ کرے تو کس بنیاد پر کرے؟ میں نے علماء سے فتویٰ لیا اس بات پر، میں نے وہ حدیث ان کو بھیجی کہ یہ حدیث ہے کہ عورت کے گھر کے اندر صحن میں پڑھی ہوئی نماز مسجد سے افضل ہے، اور کمرے کی پڑھی ہوئی نماز دلان سے افضل ہے، اور کمرے سے زیادہ کوٹھری میں جا کے پڑھے تو کمرے سے افضل ہے۔ میں نے کہا ذرا اس حدیث کی وضاحت کر دیں اور مجھے بتا دیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا۔ اب عورتیں مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھیں تو اس کا جواب آج ہم سن لیں، تاکہ ہم جو کریں علم اور عقل سے کریں، اپنی عبادتیں اندھے کنویں میں نہیں ڈالنی۔ اور اسی طرح اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے، اللہ مجھے بیان کرنے کی توفیق دے دے۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اب ایک عورت کی نماز گھر کے اندر فضیلت والی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ مسجد نبوی کے مقابلے میں ہے، یہ عام مسجد نہیں، مسجد نبوی کے مقابلے میں، جہاں ایک نماز کا 25,000 نمازوں کا اجر ہے۔ جس نے وہاں ایک نماز پڑھی اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا یہ مسجد نبوی کے مقابلے میں، فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت اپنے گھر نماز پڑھے۔ ہماری عام مساجد تو عام ہے، اب مسجد کا فنکشن کہاں گیا؟ مسجد کا حسن کہاں گیا؟ مسجد کی عبادت کہاں گئی؟ اب یہ بھی سن لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے اپنی بیوی کو مسجد جانے سے منع کر دیا۔ حضرت عمر سخت ناراض ہو گئے، فرمایا تو نے میرے نبی کا حکم نہیں مانا، اللہ کے نبی نے کہا ہے اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میری کمی بیشی میرے تک ہی رکھے، میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں، مسجد میں صرف وہ عورت جائے جب اس کا ایمان اتنا قابل ہو۔ وہ دنیا میں ہر جگہ جاتی ہے، بازار ہو جاتی ہے، ہاسپٹل ہو جاتی ہے، اسکول ہو جاتی ہے، اداروں میں ہو جاتی ہے، ہر جگہ ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا یہ حکم نہیں پورا کرتی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب سے قرآن میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ والی آیت اتری ہے، میرا حج اور عمرہ کرنے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ آج کی کوئی عورت ہوتی تو سنتی تو کہتی ہے عائشہ نعوذ باللہ ایمان سے تو نہیں نکل گئی۔ غور کرتے جائیں، اب آپ نے فیصلہ اپنے دل سے کرنا ہے، میرے یا کسی کے فتوے پر نہیں کرنا۔ اب آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا، میں صرف بیان کر دوں گی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حج اور عمرے میں جانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کو ایسے پکڑ لیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج کی عورت ماری ماری پھر رہی ہے، دال سبزی روٹی بچے اسکول کپڑے کوئی کام نہیں رہ گیا۔ ایک چیز اب موازنہ کر دیجئے گا، ہمیں عمرے کی مفت ٹکٹ تقسیم ہوتی ہو ملے نا تو ہم کہیں گے 10-20 دے دو، پورا خاندان اٹھا کے ساتھ لے جائیں۔ ہم گھروں کو کتنا قرار کی جگہ بنا چکے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ دوسری چیز مسجد کی عبادت، 28 نمازوں کی جماعت کا ثواب، اور وہ خشوع۔ آپ نے فرمایا جب مسجد جاؤ تحیۃ المسجد پڑھا کرو، جب مسجد جاؤ وہاں پر میوے چنا کرو، پھل اکٹھے کیا کرو، یہ جنت کے میوے ہیں، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ مسلم ہے۔ غور آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مسجد میں وہ عورت جائے جو خدا کی قسم یہ سوچ کر مسجد میں قدم رکھے میں جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں قدم رکھ رہی ہوں۔ اس کا ادب، اس کا خشوع، اس کا احترام، اس کی نظر، وہ اپنے اللہ کے لیے اس طرح نکلے کہ مسجد میں داخل ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرا دل کرتا ہے 3-4 سبا میرے پاس ہوں، ایک میں مسجد کی گلی کے دروازے پہ کھڑی کر دوں، ایک میں سیڑھی سے داخلے پر کھڑی کر دوں، ایک میں اندر کھڑی کر دوں، جو بچہ اور بچی وہاں داخل ہو سکو آنکھیں نیچی کر کے آئے،
پاؤں مار مار کے چلتی، باتیں کرتی، ہنستی، دندناتی داخل ہوتی ہیں، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ پر بیٹھی رو رہی ہوتی ہوں، میرا دل تڑپ رہا ہوتا ہے. باتیں، آوازیں، اب پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے. وہ اللہ کے گھر ہیں، ان گھروں کی تعظیم سے ہم اتنے بے خبر ہیں، اتنے بے خبر ہیں کہ ہم وہاں پر اپنے بچے پتہ کس لیے ماں نے چھوڑے ہوئے ہیں. یہ آگے فٹافٹ نہ اس عورت نے دیکھنا ہے جماعت کہاں ہے، نہ اس عورت نے دیکھنا ہے سب پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. 3 بچے، 2 بچے، 4 بچے، 1 بچہ بھی وہ ساتھ ہے، وہ آگے یوں چھوڑا. قلعے پہ بھی نہیں باندھنا، بٹھانا بھی نہیں، جگہ بھی نہیں بتانی. دوسروں کی سب خراب ہو گئی، آپ کی بچی سو رہی ہے، آپ کا بچہ سو رہا ہے، پوری سب کی خرابی کا گناہ آپ کو مل رہا ہے. کون سی نیکی کمانے کھڑی ہیں آپ؟ فیصلے کیا کریں، نیکی حاصل کرنے آئے ہیں، گناہ کمانے آئے ہیں. مسجد جانا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا حق دینا مسئلہ ہے. اب جس عورت نے داخل ہوتے ہی اللہ اکبر کر لی ہے، میں کھڑی وہاں پہ سڑ رہی ہوتی، وہ تو آ کے اللہ اکبر کر کے کھڑی ہو گئی ہے. اس کا بچہ جو بھاگ رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، جو تماشے کر رہے ہیں. بچے مسجد میں لے کر جائیں، سارا دن پٹی پڑھائیں، بیٹا وہاں ایسے بیٹھنا ہے، وہاں ایسے کھڑے ہونا ہے. پوری زندگی مر گئے. نہیں آپ نے اپنے بچے کو ٹیبل مینر سکھائے، باہر میں جائے نہ سکھائے، نہیں سکھایا کہاں جانا ہے، کہاں کھڑے ہونا ہے، کہاں بیٹھنا ہے. اللہ وارث ہے آپ کا، اللہ کے نام پہ مسجد میں آنے کے لیے تو سکھا دے، اپنی زبان ہلا لے، ان کو بتا دیں. کیوں نہیں آپ کے اندر سختی پائی جاتی ہے اپنے بچوں کے ان کام کے اندر؟ کتنی شرم کی بات ہے. اب میں ہر بچے کو ڈانٹوں، ٹوکوں، روکوں، اور آپ اپنے بچے کو پکڑ ایک تھپڑ میں لگا دوں گی، آپ کو زندگی بھر نہیں بھولے گا. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو ایک تھپڑ لگا دیں وہاں پہ کھڑے ہو کے، بیٹا آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا، بچہ نہیں ہلے گا. کیسی ڈھیلی ڈھائی مری ہوئی مائیں ہیں. بچہ وہاں کھڑا بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، کیا کریں، اور ہاتھ اپنے تو باندھے ہوتے ہیں، اپنے تو ہاتھ ڈھیلے چھوڑے ہوتے ہیں. جب بچہ آپ کا سر پھاڑے گا، کوئی حالت خراب کرے گا، تب اس کو ڈانٹو گے کہ نہیں ڈانٹو گے؟ تب اس کو درست کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اللہ کے واسطے ڈھیلی مائیاں پیدا ہونے کے لیے نہیں یہاں پہ بھیجا گیا آپ کو. یہ آپ کے ہاتھوں میں پرچیاں رکھ کے ان کو اٹھائیں اور درست کریں، ان کو سنبھالیں. بچوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکیں جب آپ ساتھ ہوں، مائیں ساتھ ہوں، بچے لے آئیں، ان کو نظام سکھائیں. مجھے بتائیں اس محلے میں 150 بچی تھی پہلے دن، 3 دن میں نے ٹوٹل نماز نہیں پڑھی. آج رہ گئی ہیں کوئی 10-15. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی بچے وہ آئیں جو ماں کے ساتھ ہیں. ماں کی مجبوری ہے، بچہ نہیں گھر چھوڑ کے اکیلا آ سکتی، مگر وہ ان بچیوں کو تو نہ بھیجیں جن کی مائیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے تو عمل کر لیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ پہ، تو بچوں کو تو اپنے ساتھ رکھیں. 5 بچیاں مسجد میں آئی ہیں، پوچھو ماما کی طرح گھر ہیں. مسجد میں نماز پڑھنا فرض نہیں ہے عورت پر، فرض نہیں ہے. ہم کون سی نیکی کمانے مسجد کی تباہی مچانے آئے ہوئے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ میرے اس آج کی بات کے بعد کل کو مسجد ساری بے آباد ہوئی ہو، کوئی پہنچے ہی نہ. اللہ نہ کرے، میرا یہ مقصد نہیں ہے. مسجد کو آباد کرے، اس کا حق دے کے کرے. مسجد میں داخل ہو کوئی انسانوں کی طرح اپنے رب کی غلامی. جس نے خشوع نہیں پانا، جس نے عبادت نہیں کرنی، جس نے مجلس اور اس جگہ کی صف کو باندھ کے وہ درجہ نہیں لینا، تو پھر وہ اس حدیث پر عمل کر لے کہ تمہارے گھر کے صحن میں تو مسجد سے زیادہ فضیلت پائی جاتی ہے. اس فرق کو سمجھیں، پھر قدم اٹھائیں. بس یہ میرا مقصود تھا. جماعت کی نماز گھر کی نماز سے بے شک 28 گنا فضیلت رکھتی ہے، لیکن اسی صورت میں رکھتی ہے جب آپ وہاں پہ مسجد کی صف کو قائم کر کے کھڑے ہیں، نہ پاؤں ملائیں، نہ ادھر دیکھیں، بچہ بیچ میں رکھ دیں، تو کیا پھر آپ نے صف کا حق ادا کیا؟ پھر آپ کو 28 گنا ثواب نہیں ملنا، البتہ وہ گناہ ضرور ملے گا کہ آپ کے بچے اور آپ کی وجہ سے دوسروں کی پوری صف خراب ہوئی ہے. اللہ کرے جو میں سمجھانا چاہتی ہوں آپ کی سمجھ میں آ جائے. اللہ کی نظر میں سب دن ہیں، اور جمعے کو اللہ نے مقدم کر دیا، فضیلت دے دی. اللہ نے جب چاہا پورے مہینے 12 اللہ کے ہیں، اللہ نے رمضان کو اور فضیلت دے دی، ذی الحج کو اور دے دی، جس مہینے کو چاہا مقدم کر دیا، 4 مہینے حرمت والے بنا دیے. سب اللہ کی تقسیم ہے.
اللہ ہی مقدم کرتا ہے، اللہ ہی مؤخر کرتا ہے. جن دلوں کو اللہ نے، جن انسانوں کو پیچھے رکھا ہوا ہے نا کسی خوبی میں، کسی خیر کے کام میں، وہ ان کا بھی کوئی مقدم ہوگا. اس مقدم کو ڈھونڈیں. انسان کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی ایک کمزوری سے پریشان ہو کر اپنی جو اس کا مقدم ہے نا اس کو بھول جاتی ہے. انسان کہتا ہے مجھے تو ملا ہی نہیں، میں تو یہ کر، تمہیں ایک چیز نہیں ملی، اس میں اللہ نے تمہیں مؤخر رکھا ہوا ہے، تم نے اس کو دیکھنا شروع کیا ہوا ہے. تم اس کو ڈھونڈو جو تم میں خوبی ہے، اپنی اسکل، اپنی خوبی، اپنی اس چیز کو ڈھونڈ کر اللہ کی قربتیں پالو. اور سب سے آسان ٹپ ہے، جس میں تمہیں مؤخر کیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اس پہ شکر گزار ہو جاؤ. حضرت زکریا کو 20 سال سے اولاد نہیں ملی تھی، یہ نہیں کہا اللہ ملی نہیں تو دیتا ہی نہیں، وَلَمَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دے دیا. اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے جڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہی کہوں گی میں اختتام پر، زندگی کا وقت دن نہیں، لمحے بڑے تھوڑے ہیں، بڑے تھوڑے رہتے ہیں، اتنے سے لمحے رہتے ہیں. مت ضائع کریں، اپنے آپ کو مت ضائع کریں. صرف اور صرف اپنی جنت سنبھالیں، اپنے آپ کو اٹھائیں اور کسی پلڑے میں ڈالیں. ابھی آنکھ بند ہونی ہے تو ہمارا ایسے نامہ اعمال تولا جا رہا ہونا ہے، ہمیں تولا جا رہا ہوگا. اگر ہم ہلکے پڑ گئے، اگر ہمارا وزن نہ ہو سکا تو ہم نے کیا پایا؟ اللہ من خفت موازینہ ومن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جو من پسند راضی والی زندگی لینا چاہتا ہے اپنی نیکیاں بھاری کر لو، جلدی قدم اٹھائیں، وقت کم ہے. انشاءاللہ دورہ قرآن ہم بہت جلدی سمیٹ لیں گے. آپ لوگوں کو آپ کی عبادت کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. جو 99 نام اللہ کے آپ تک میرے رب نے پہنچائے ہیں ان کو یاد کر کے، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کر کے، اس سال حاجی آباد کی تمام خواتین کی دعائیں آسمان پر ایسی جائیں، فرشتے رب سے کہیں اللہ ان کو تو مانگنا ابھی آیا ہے. اللہ اس سال جو تیری بندیاں مجھ سے مانگ رہی ہیں نا، پہلے ایسا مانگا نہیں تھا. فرشتے اتنے راضی ہو جائیں، اتنا خوش ہو جائیں. اس رمضان اللہ کا ایک کرم اللہ ہمیں دکھائے اور اللہ کے راضی ہونے کا اور فرشتوں کی خوشخبریوں کا باعث بن جائے. آمین یا رب العالمین.